بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ سے معروف قوال اور غزل گو نصرت فتح علی خان کے بارے میں بات کریں گے۔ استاد نصرت فتح علی خان 13 اکتوبر 1948 میں پیدا ہوئے۔ پاکستانی آپ عظیم پاکستانی قوال، موسیقار، موسیقی ڈائریکٹر اور بنیادی طور پر قوالی کے گلوکار تھے۔ نصرت فتح علی خان کو اردو زبان میں صوفی گلوکار اور جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے قوالی کے گلوکار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انہوں نے پاپ اور کلاسیکل موسیقی کو یکجا کر کے موسیقی کو نئی جہت بخشی۔ انہیں شہنشاہ قوالی بھی کہا جاتا ہے۔ نصرت فتح علی خان نے اپنی سب سے پہلی پرفارمنس ریڈیو پاکستان کے سالانہ موسیقی کے پروگرام جشن بہاراں کے ذریعے دی۔ آپ کی پہلی کامیاب قوالی حق علی علی تھی، جو دنیا بھر میں نصرت فتح علی خان کی شناخت کا باعث بنی۔ نصرت فتح علی خان نے اردو، پنجابی، جبکہ کبھی کبھی فارسی، برج بھاشا اور ہندی زبان میں بھی گایا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری البم پر کام کیا، جن میں 125 قوالی کے البم ہیں۔ آپ کے 125 قوالی کے البم ہونے کی وجہ سے آپ کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ نصرت فتح علی خان فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد فتح علی خان اور تایا مبارک علی خان اپنے وقت کے مشہور قوال تھے۔ ان کے خاندان نے قیام پاکستان کے وقت مشرقی پنجاب کے ضلع جلندھر سے ہجرت کر کے فیصل آباد میں سکونت اختیار کی تھی۔ استاد نصرت فتح علی خان نے اپنے تمام عمر قوالی کے فن کو سیکھنے اور اسے مشرق و مغرب میں مقبول بنانے میں صرف کر دی۔ انہوں نے صوفیاء کرام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور ان کے فیض سے خود انہیں بے پناہ شہرت نصیب ہوئی۔ 1964 میں والد کی وفات کے بعد انہوں نے موسیقی کی تربیت اپنے تایا مبارک علی خان سے حاصل کی۔ 1971 میں اپنے تایا مبارک فتح علی خان کی وفات کے بعد وہ قوالی پارٹی کے سربراہ بنے۔ ابتدائی کامیابی کے بعد اورینٹل اسٹار ایجنسیز برمنگھم، انگلینڈ نے 1980 کی دہائی میں ان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ نصرت فتح علی خان نے یورپ، ہندوستان، جاپان، پاکستان اور امریکہ میں کئی فلمی البمز ریلیز کیے۔ وہ مغربی فنکاروں کے ساتھ تعاون اور تجربات میں مصروف رہے اور ایک مشہور عالمی میوزک آرٹسٹ بن گئے۔ انہوں نے 40 سے زائد ممالک میں پرفارم کیا۔ قوالی کو مقبول بنانے کے علاوہ انہوں نے جنوبی ایشیائی موسیقی پر بھی گہرا اثر ڈالا اور انہوں نے پاکستانی پاپ، ہندوستانی پاپ اور ہالی ووڈ موسیقی کو بھی جدید استوار پر لے کر آئے۔ ناظرین، نصرت فتح علی خان کا باوجداد کابل کے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے رہنے والے پٹھانوں کی شاخ نورزئی سے تعلق رکھتے تھے، جو بعد میں ہندوستان کے صوبے مشرقی پنجاب میں منتقل ہو گئے۔ نصرت فتح علی خان اعلیٰ درجے کی شدت میں قوالی پیش کرتے تھے۔ وہ قوالی کے فن کا مظاہرہ کئی گھنٹوں تک کرتے رہتے تھے۔ نصرت فتح علی خان کو 2016 میں LA ہفت روزہ نے اب تک کا چوتھا عظیم گلوکار بھی بتایا۔ ناظرین، نصرت فتح علی خان کی فیملی کے بارے میں اب آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں۔ ناظرین، نصرت فتح علی خان کے 5 بچوں میں پہلے بیٹے تھے۔ نصرت فتح علی خان کی 4 بڑی بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ فرخ فتح علی خان ہیں۔ نصرت فتح علی خان وسطی فیصل آباد میں پلے بڑھے۔ خان صاحب کے خاندان میں قوالی کی روایت تقریباً 600 سال سے نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ ابتدا میں ان کے والد نہیں چاہتے تھے کہ نصرت فتح علی خان اس خاندانی پیشے کو اپنائیں۔ فتح علی خان اپنے بیٹے کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ نصرت فتح علی خان کا قوالی گانے میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ ان کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے آخرکار ان کے والد انکار نہ کر سکے اور انہوں نے قوالی سیکھنے کے لیے اپنے بیٹے کو استاد کے پاس بھیجا۔ نصرت فتح علی خان نے سب سے پہلے اپنی خاندان کی روایتی گائی ہوئی قوالیوں میں
ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آپ کی سب سے مشہور قوالی علی مولا علی ہے۔ نصرت فتح علی خان نے لوک شاعری اور ہم عصر شعراء کا کلام اپنے محسوس انداز میں گا کر ملک کے اندر کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اسی عرصے میں سن چرخے دی میٹھی میٹھی کوک، ماہی میں نجات آمدہ اور سانسوں کی مالا پہ لکھ میں پی کا نام بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ اس طرح آپ کی شہرت کا حلقہ وسیع ہوتا چلا گیا۔ 1960 میں فیصل آباد کے صوفی بزرگ سائیں محمد بخش عرف لسوری شاہ کے دربار پر نصرت فتح علی خان نے نعتیہ اور عارفانہ کلام پڑھا۔ قوالی پارٹی کے سربراہ کے طور پر نصرت فتح علی خان کی پہلی عوامی ریڈیو پاکستان کے زیر اہتمام سالانہ میوزک فیسٹیول کے ذریعے ایک اسٹوڈیو ریکارڈنگ تھی۔ ان کی پہلی کامیاب قوالی حق علی علی تھی جو دنیا بھر میں ان کی شناخت کا باعث بنی۔ نصرت فتح علی خان کا نام پرویز تھا، لیکن ایک مرتبہ ان کے گھر ایک بزرگ آئے۔ ان بزرگوں کا نام بزرگ غلام غوث مدانی تھا۔ انہوں نے ان کا نام پرویز سے بدل کر نصرت رکھ دیا۔ 1985 میں نصرت فتح علی خان نے لندن میں میوزک آرٹس اینڈ ڈانس فیسٹیول میں پیشکش کی۔ انہوں نے 1985 اور 1988 میں پیرس میں پرفارم کیا۔ 1987 میں جاپان کی فاؤنڈیشن کی دعوت پر جاپان کا دورہ کیا۔ انہوں نے جاپان میں 5ویں ایشیائی روایتی پرفارمنگ آرٹس فیسٹیول میں پرفارم کیا۔ نصرت فتح علی خان نے 1989 میں بروکلین اکیڈمی آف میوزک، نیو یارک میں بھی پرفارم کیا۔ اس طرح آپ امریکہ کی عوام میں بھی بہت زیادہ مشہور ہو گئے۔ نصرت فتح علی خان نے اپنے کیریئر کے دوران عالم لاہور، نور جہاں، اے آر رحمان، آشا بھوسلے، جاوید اختر اور لتا منگیشکر جیسے بڑے گلوکاروں کے ساتھ کام کیا۔ 1992 اور 1993 کے تعلیمی سال میں خان صاحب نے یونیورسٹی آف واشنگٹن، سینٹرل واشنگٹن، ریاست ہائے متحدہ میں ایتھنو میوزیکولوجی کے شعبے میں وزٹنگ آرٹسٹ کے طور پر وہاں پر کام کیا۔ 1988، 1990، 1996 اور پھر بعد میں 1997 تک آپ نے پیٹر گیبرل کے ساتھ بھی کام کیا۔ نصرت فتح علی خان نے 1989 میں برطانیہ برمنگھم میں اورینٹل سٹار ایجنسیز لمیٹڈ کے ساتھ کام شروع کیا۔ نصرت فتح علی خان نے اورینٹل سٹار ایجنسیز لمیٹڈ کے ذریعے موسیقار اینڈریو کرسٹی اور پروڈیوسر جانی بینس کے ساتھ زیادہ ریکارڈنگ کی۔ فیوژن ٹریکس کی ایک سیریز میں بھی نصرت فتح علی خان نے پارٹی کو بگ برڈ کیفے کے چینل 4 کرسمس اسپیشل میں شامل کیا۔ 1989 میں نصرت فتح علی خان نے سولو کے ایک سکھ گردوارے میں سکھ عقیدت کی موسیقی پیش کی۔ مسلمانوں کی سکھ مندروں میں بھجن کرنے کی روایت کو جاری رکھا۔ 1990 میں بی بی سی نے اپنے نیٹ ورک پر پورا ایک پروگرام آپ کے نام کر دیا۔ جی ناظرین، آپ نے کینیڈا کا بھی دورہ کیا اور کینیڈا کے گٹارسٹ مائیکل بروک اور متعدد مغربی موسیقاروں اور راک موسیقاروں نے آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے آپ کو مدعو کیا کینیڈا میں۔ 1995 میں آپ نے پرل جیم کے مرکزی گلوکار ایڈی ویدر کے ساتھ ڈیڈ مین واکنگ کے 2 گانوں کی موسیقی دی۔ 1997 میں آپ کو گریمی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا اور بعد میں آپ کو گریمی ایوارڈ سے نوازا بھی گیا۔ 1997 میں ہی آپ کی ایک البم نائٹ میوزک کو بھی بہترین ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آپ نے پاکستانی فلموں میں کام بھی کیا اور ان میں گانے بھی گائے۔ آپ نے بالی ووڈ کی 3 فلموں کے لیے موسیقی دی۔ فلم اور پیار ہو گیا کے گانے، کوئی جانے کوئی نہ جانے، زندگی جھوم کے لیے آپ نے گانا گایا۔ کارتوس فلم کے لیے آپ نے موسیقی دی۔ بھارتی گلوکار کے ساتھ آپ نے عشق دا رتبہ اور بہانا آنسو گائے۔ بھارتی فلم کچے دھاگے کے لیے آپ نے اس شان کرم کا کیا کہنا گایا، جو آپ کی موت کے 2 سال بعد ریلیز۔ آشا بھوسلے اور لتا منگیشکر نے گانے گائے جو انہوں نے بنائے تھے۔ سنی دیول کی فلم کے لیے آپ نے جو گانا گایا، سایہ بھی چھوڑ جائے، سایہ بھی ساتھ جب چھوڑ جائے، یہ آپ کی موت کے 2 سال بعد ریلیز ہوا۔ سن 2000 میں جو فلم ریلیز ہوئی اس میں آپ کا ایک گانا
दुल्हे का सेहरा भी गाया। खान साहब ने 1997 की एल्बम वंदे मातरम में गाना अमन के गुरु में ताउन किया। ये गाना पाकिस्तान और भारत की 50वीं सालगिरह आज़ादी की सालगिरह पर रिलीज़ किया गया। मियां असद जो नुसरत फ़तेह अली खान के बारे में बताते हैं। नुसरत फ़तेह अली खान के बारे में बहुत सारी यादें हैं जो आज भी ज़हन के दरीचों में ताज़ा तरीन हैं। वो बताते हैं कि नुसरत फ़तेह अली खान ने कव्वाली से कबल तबला बजाने की तरबियत हासिल की थी और वो बहुत महारत के साथ तबला बजाते थे। एक वाक़या का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने वालिद से सुन रखा था कि मियां असद बताते हैं कि नुसरत जब 10-11 बरस के थे तो एक कव्वाली की महफिल में कोई तबला नवाज नहीं मिल रहा था, जिस पर नुसरत को तबला बजाने के लिए कहा गया। वहाँ उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी, गाने वाला थक गया लेकिन नुसरत नहीं थके और सुनने वालों पर उन्होंने एक सहर तारी कर दी। नुसरत फ़तेह अली खान की चंद इब्तदाई कव्वालियों में यादां विछड़े सजन दियाँ और दूसरी अली मौला थी। नुसरत फ़तेह अली खान ने बाबा बुल्ले शाह का कलाम भी गाया, जिनमें सबसे मशहूर कव्वाली की जाना मैं कौन। नुसरत फ़तेह अली खान को वसीह पैमाने पर तारीख़ का सबसे अहम कव्वाल माना जाता है। खान साहब को तारीख़ का सबसे अहम कव्वाल समझा जाता है। 1987 में उन्हें पाकिस्तानी मौसीकी में उनकी खिदमत के लिए सदर पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला। 1995 में यूनेस्को म्यूज़िक प्राइज़ मिला। 1996 में नुसरत फ़तेह अली खान को मॉन्ट्रियल वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड मिला। 1996 में ही खान साहब को फुकुओका एशियन कल्चर प्राइज़ का आर्ट्स एंड कल्चर प्राइज़ मिला। जापान में नुसरत फ़तेह अली खान को सिंगिंग बुद्धा के नाम से भी याद किया जाता है। 1997 में 2 ग्रैमी अवार्ड मिले। 1998 में पीटीवी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। 2001 तक आपको सबसे ज़्यादा कव्वालियाँ पढ़ने का रिकॉर्ड कायम रहा। 2005 में बाद मर्ग आपको लेजेंड्स अवार्ड मिला। 2006 में शुमारा एशियाई हीरोज़ के 60 साल में आपको शामिल किया। 2010 में आपको 50 अजीम आवाज़ों में शामिल किया। 2010 में आपको 50 अजीम आवाज़ों में शामिल किया। 2008 में आपको यूजीओ की 14वीं पोजीशन दी गई। 25 साला मौसीकी के कैरियर में आपको बेतहाशा अज़ाज़ी अलकाबा से नवाजा गया। 1 जनवरी 2023 को आपको दुनिया के बेहतरीन 200 गुलकारों में शामिल किया गया और आपकी पोजीशन 91 नंबर रखी गई। नुसरत फ़तेह अली खान का इंतकाल 16 अगस्त 1997 में 48 साल की उम्र में हुआ। आपके इंतकाल के बाद आपकी बीवी नहीद नुसरत कनाडा में शिफ्ट हो गई। आपकी बीवी का इंतकाल 13 सितंबर 2013 को हुआ। आपकी एक बेटी है जिसका नाम निदा नुसरत है। अब आपके फ़न को राहत फ़तेह अली खान जारी रखे हुए हैं। नाज़रीन किराम, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें बताएं आप